أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو خاص کر فرسٹ ایئر کو اس پہلے لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ میں جلد سے جلد آپ کے لیکچرز کا یہ سلسلہ دوبارہ شروع کروں گا، تو اسی وعدے کی تکمیل کے سلسلے میں یہ پہلا لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ گزارشات جو کہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس وہ یوٹیوب پر اس لیکچر کو سرچ کرتے ہیں تو ان کو وہ یہ لیکچر نہیں مل رہا۔ اس کی کئی وجوہات ہے، لیکن سب سے پہلے جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو خود بخود جس طرح کی SMS آ جاتی ہے تو آپ کو ایک SMS ٹائپ کا ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا جو ہی یہ لیکچر اپلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنی دوسری اسکول میں جتنے بھی آپ کے دوست ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس میں ہمارا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ جلد سے جلد میں دوسرے سبجیکٹس کا بھی میں بندوبست کر رہا ہوں۔ خاص کر فزکس کے سلسلے میں نے ایک ٹیچر سے بات کی ہے، تو اسی چینل پر آپ کو فزکس کے لیکچرز بھی ملیں گے، خاص کر فرسٹ ایئر کے لیے۔ تو لیسن شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، اور لائک اگر کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی آگاہ کیجئے اور ویڈیو کو بار بار ریورس کیجئے، دیکھیے، تاکہ جو معنی آپ کو نہیں آتا یا آپ کو کوئی پرابلم ہے تو اس معنی کو آپ آسانی کے ساتھ اور آسانی سے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا لیسن رسپانسبلٹیز آف دی یوتھ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو لیسن ہے یہ قائد اعظم نے ایک تقریر کی تھی 24 مارچ 1948 کو۔ جملوں کو غور سے سن لیجئے۔ یہ قائد اعظم نے تقریر کی تھی 1948 کو، 24 مارچ کو، یعنی ڈھاکہ یونیورسٹی کنوکیشن ہو گئی تھی۔ Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with the request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. جناب چانسلر، خواتین و حضرات، جب وائس چانسلر نے کانوکیشن پر تقریر کرنے کی درخواست کے لیے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے ان پر یہ واضح کر دیا کہ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں ہیں
کہ میں ممکنہ طور پر تعلیمی سطح پر یونیورسٹی میں پڑھائی جانے والے مضامین جیسے کہ آرٹس، تاریخ، فلسفہ، سائنس، قانون وغیرہ کے متعلق ایک رسمی کنووکیشن کی تقریر تیار نہیں کر پاؤں گا۔ I did, however, promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. تاہم میں نے اس موقع پر طالب علموں سے چند الفاظ کہنے کا وعدہ ضرور کیا، اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں اب آپ سے خطاب کروں گا۔ I will address you now. First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering terms in which he referred to me. سب سے پہلے مجھے وائس چانسلر کا ان خوش آمدانہ الفاظ کا شکریہ ادا کرنے دے جن سے انہوں نے مجھے متعارف کروایا۔ Whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a matter of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. یہ لفظ میں نے مسٹیکن اور غلطی سے سیلفلیسلی بولا ہے، سیلفلیسلی ہے۔ وائس چانسلر میں جو بھی ہوں اور میں جو بھی کرنے کے قابل ہوا ہوں، میں نے اپنی محض اسے ایک فرض کے اقدام کے طور پر کیا ہے، جو کہ ہر مسلمان کا لازمی فرض ہے کہ وہ دیانتداری اور بغرضی سے اپنے لوگوں کی خدمت کرے۔ In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state, but as a friend and as one who has always held you in affection. آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں ریاست کے سربراہ کے طور پر بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک دوست کی طرح، ایک ایسے انسان کی طرح جس نے آپ کو محبت سے تامے رکھا ہے۔ افیکشن، محبت۔ Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you. آپ میں سے بہت سو نے آج اپنی ڈپلومے اور ڈگریاں حاصل کر لی ہے اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ Just as you have won the laurels in your university and qualified yourself, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. جیسا کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی میں اعزازات حاصل کر لیے ہیں اور خود کو تعلیم سے آراستہ کر لیا ہے، پس میں آپ کے لیے اس وسیع، وائڈ اور بڑی دنیا میں کامیابی کا خواہش مند ہوں جس میں آپ داخل ہوں گے۔ Many of you have come to the end of your scholastic career and stand at the threshold of life. آپ میں سے کئی اپنی تعلیمی سفر کے اختتام پر آپ پہنچے ہیں۔ اسکولاسٹک کیریئر، تعلیمی سفر کے اختتام پر آپ پہنچے ہیں اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ زندگی کی دہلیز سے مراد ہے آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تھریشولڈ کا معنی ہے زندگی کی دہلیز، یعنی پریکٹیکل لائف میں۔ Unlike your predecessors, you fortunately leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. اپنی سابقہ لوگوں کے برعکس، یعنی ہمارے جو پہلے آباء و اجداد تھے ان لوگوں کے برعکس، آپ خوش قسمتی سے ایک خود مختار اور آزاد اور اپنی خود کی ریاست میں زندگی کا آغاز کرنے کے لیے آپ یہ یونیورسٹی چھوڑ رہے ہیں۔ It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے ساتھی طلباء
ان انقلابی تبدیلیوں کے اثرات کو مکمل طور پر سمجھیں جو قیام پاکستان میں پیش آئی۔ برتھ آف پاکستان، قیام پاکستان یا پاکستان کی پیدائش اگر ہم لفظی معنی کر لیں۔ We have broken the shackles of slavery. We are now a free people. ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا ہے، ہم اب ایک آزاد قوم ہیں۔ Our government is our own government of the people, responsible to the people of the state and working for the good of the state. ہماری ریاست اب ہماری اپنی ریاست ہے، ہماری حکومت ہمارے اپنے لوگوں کی حکومت ہے۔ Responsible to the people of the state and working for the good of the state. ریاست کے لوگوں کی ذمہ دار اور ریاست کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ Freedom, however, does not mean license. تاہم آزادی کا مطلب اجازہ یا اختیار نہیں ہے، یعنی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس آزاد مملکت میں جو آپ کا دل چاہے وہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں، جو کہ میں آپ کو کلاس میں واضح کر چکا ہوں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، آپ اپنی آئیڈیالوجی نظریے کے تحت اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے۔ It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like, irrespective of the interests of other people or of the state. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ریاست یا دوسرے لوگوں کے مفاد کے برعکس یا قطع نظر آپ اپنا پسندیدہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں یا جو آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. ایک عظیم ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اور ملک پر اب ہمیشہ سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کے طور پر کام کریں۔ Disciplined nation، منظم قوم۔ What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. اب ہمیں تعمیری جذبے کی ضرورت ہے۔ کنسٹرکٹیو، تعمیری، یعنی ہمیں مثبت سوچنا چاہیے، پازیٹیو سوچنا چاہیے، نہ کہ ان دنوں کی جنگجوانہ جذبے، ملیٹنٹ، عسکریت پسندی، دہشت گردی یا جس میں نیگیٹیوٹی ہو ذہن میں، جذبے کی کہ جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. عسکریت پسندی ہونے کی بنسبت تعمیر بہت زیادہ مشکل کام ہے، یعنی آپ بندوق اٹھائے، عسکریت پسند، شدت پسند بننا بہت آسان ہے، دہشت گرد بننا بہت آسان ہے، لیکن آپ پازیٹیو سوچنا یہ بہت مشکل ہے، اور ہمیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تعمیری سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کو کیسی ترقی دے سکتے ہیں۔ اس جملے کا مقصد یہ ہے۔ اٹینمنٹ آف فریڈم، آزادی کا حصول، حاصل کرنا۔ اٹینمنٹ، اٹین مینس حاصل کرنا۔ It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. جیل جانا اور آزادی حاصل کرنا یہ آسان ہے، then to run a government، یعنی کس کے نسبت؟ حکومت چلانا۔ واقعی حکومت چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ Let me tell you something of the difficulties that we have overcome and of the dangers that still lie ahead. آئیے میں آپ کو وہ مشکلات بتاتا ہوں جن کے اوپر ہم نے قابو پایا ہے، اوورکم، قابو پایا ہے، اور وہ خطرات جو آگے آ رہے ہیں۔ Still lie ahead، جو کہ آگے پڑے ہوئے ہیں وہ مسائل، یعنی جو کہ آ رہے ہیں۔
thwarted in their desire. Thwarted means ناکام ہو جانا, شکست کھانا, ناامید ہو جانا. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. قیام پاکستان کو ناکام بنانے کی اپنی خواہش میں ناکام ہونے کے بعد ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور کرنے اور تباہ کرنے کے طریقے اور ذرائع تلاش کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کر لی. Thus, hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. پس بمشکل ہی یہ نئی ریاست وجود میں آئی تھی کہ پنجاب اور دلی میں بڑے پیمانے پر تباہی اور قتل و غارت کا آغاز ہو گیا. ہولوکاسٹ قتل و غارت, قتل عام. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered and millions were uprooted from their homes. ہزاروں مرد, عورتیں اور بچے بے رحمی سے قتل کر دیے گئے اور لاکھوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا. اپروٹڈ نکال دینا, اپنے گھروں سے نکال دینا, اپروٹ کرنا, جڑ سے نکال دینا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ چند ہفتوں میں پنجاب پہنچے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state. ان بدقسمت مہاجرین, ریفیوجیز مہاجرین, کہ جن کے جسم اور روح پر باڈی اینڈ سول, اسٹرک مینس چوٹ لگی تھی یعنی زخمی ہو گئے تھے, بحالی ریہیبلیٹیشن بحالی, کیئر دیکھ بھال, اور دیکھ بھال میں وہ مسائل پیش آئے جو ایک اچھی مستحکم ریاست کو بھی تباہ کر سکتی تھی. ویل اسٹیبلشڈ یعنی جو اچھی طرح مستحکم ہو, زبردست ریاست ہو, اس کو بھی یہ فسادات برباد کر سکتے ہیں. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. لیکن ہمارے دشمنوں میں سے جنہوں نے ان طریقوں سے پاکستان کو قیام کے آغاز میں ہی ختم کرنے کی امید تھی, وہ مایوس تھے. Not only has Pakistan survived the shock of that upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. نہ صرف پاکستان اس انقلابی تبدیلی upheaval, انقلابی تبدیلی کے جھٹکے میں قائم رہا, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تر, زیادہ پاک, چیسٹنڈ زیادہ پاک, اور بہتر طور پر آراستہ ہو کر ابھرا. آج کا لیسن بس اتنا ہی. انشاءاللہ کسی دوسری لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور محنت کیجیے, بار بار دیکھیے یہ ویڈیو. جہاں آپ کو لگے کہ آپ اس لیکچر میں کچھ نئی چیزیں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کو بھی میں شامل کر دوں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.